السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بہن بھائی بچوں کو میری طرف سے سلام، جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو سلام۔ اللہ پاک کا کرم ہو آپ سب پر۔ ابد فاؤنڈیشن کی طرف سے آج میں حاضر ہوا ہوں اپنے دوسرے ولاگ میں۔ آج کا ہمارا وزٹ جو ہے وہ ابن سینا ہسپتال کے نواحی چھوٹے سے قصبے میں ہے، اس قبرستان میں۔ یہ قبرستان بہت کہ اس چھوٹے سے قصبے میں یہ قبرستان کافی بڑا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹوٹل ایریا جو ہے، یہ ٹوٹل ایریا وہ لاسٹ تک جا رہا ہے، وہ ادھر تک لاسٹ میں۔ جو پچھلے ویک ہم ادھر آئے تھے، جو ہمارا کہ پہلا ویک تھا، اس وقت اس قبرستان کی جو حالت تھی وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خراب تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا، مرمت کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی دیکھ بھال نہیں تھی۔ تو ماشاءاللہ پچھلے ویک ہماری پوری ٹیم، ابد فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم میں مل کر اس ایریا کو کور کیا۔ جب لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو یہاں کافی زیادہ گندگی کا ڈھیر تھا، قبروں پر مطلب کہ پتے، لکڑیاں، گند، اس طرح کی چیزیں تھی۔ اور آپ اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیے اب یہ قبرستان، یہ جو ایریا ہے یہ کافی حد تک صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ آج جو ہمارا وزٹ ہے وہ قبرستان کے دوسری جانب ہے، جہاں ہم نے ابھی جانا ہے۔ وہاں میری پوری ٹیم پہنچ چکی ہے، میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر یہاں پر کچرا، گند، دیکھیں اب یہ قبروں کا حال ہے۔ ایک جانب ہم نے آپ کو دکھایا جہاں پر اتنی صفائی دکھی آپ کو، اور دوسری طرف یہ ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ قبروں کا حال ہے۔ دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، تو یہاں پر کوئی دیکھ بھال نہیں ہے۔ بطور انسان ہمارا تھوڑا سا فرض بنتا ہے یہ سب کرنا۔ زیادہ نہیں، صرف آدھا گھنٹہ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، تاکہ یہ آدھا گھنٹہ آخرت میں جا کر ہمارے لیے باعث فخر بنے، کامیابی کا رستہ بنے۔ ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ انسان کیا ہے؟ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا نا، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے کام آنا، مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے لیے تو سب ہی جی لیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جی لیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ جو لوگ اس وقت میرے پاس ہیں، کیا ان کی کوئی لائف نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی مصروفیات نہیں ہوں گی؟ لیکن یہ تمام کے تمام جو ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آتے ہیں تاکہ ان کی آخرت کی زندگی کامیاب ہو سکے۔ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اور دوسری جانب یہ بھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا انسانیت اور عبادت ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ انسانیت اور عبادت، اب یہ دو ورڈز ہیں۔ انسانیت یعنی کہ انسانوں کے کام آنا۔ تو ہم قبرستان کی دوسری جانب آ چکے ہیں۔ ایک سائڈ اس طرف ہے جو ایریا آج ہم نے کور کرنا ہے، اور دوسرا ایریا یہ ہے۔ یہاں پر میری تمام ابد کی ٹیم اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس میں ماشاءاللہ بڑے چھوٹے سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سامنے تمام میرے بھائی جو ہیں وہ اس وقت لگن سے لگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ جتنا ہو سکے ہمیں مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں صرف یہی ہے کہ قبرستان کی ہمیں مرمت کرنی ہے یا قبرستان کا خیال ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دینی کام ہیں جن میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کسی سفید پوش کی مدد کر دینی چاہیے، راہ چلتے کی مدد کر دینی چاہیے، کسی قسم کی
امداد کر دینی چاہیے. بہت سے ٹرسٹ ہیں ان سب کو جو ہے ڈونیشنز وغیرہ، کیونکہ آج اس وقت کے دور میں جو ہے بہت مشکل حالات ہیں، سروائیو نہیں کر سکتا ایک عام انسان. عام انسان کیا، اس ٹائم تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں، پر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہے. تو سوچے جو آج ایک غریب جو ہے وہ جو 500 روپے دہاڑی لے رہا ہوگا وہ کیسے ارن کرے گا، وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، وہ کیسے اپنے گھر کو چلائے گا. تو ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے. کرنا تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، لہٰذا ہمیں یہ کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ پھر شجر کاری آ جاتی ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مقدس اوراق جو کہ ہماری ذمہ داری. مقدس اوراق مطلب قرآن پاک یا حروف تہجی، یہ سب مقدس اوراق میں آتے ہیں. مقدس اوراق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے، اور یہ بہت مقدس ہے ہم مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ سب سے مقدس کتاب ہے، اور اس کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. اور بطور مسلمان اللہ کے بندے ہونے کی خاطر یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو جو ہے خود دیکھیں، اس کی دیکھ بھال خود کریں. اگر آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے مقدس اوراق کی تحفظ کا کام کیا، تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر مقدس اوراق کو بہت ہی لاپرواہی سے رکھا گیا، اور انسان کی روح تڑپ جاتی ہے جب ہم وہ دیکھتے ہیں. تو میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ صرف تھوڑا سا وقت نکالے تاکہ ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے. ہم دنیا میں تو لگے ہوئے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کا کیا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک سیٹل لائف گزار لیں گے، لیکن کیا آپ اوپر جا کے اللہ پاک کو منہ دکھانے لائق رہیں گے؟ کیا جب اللہ کے حضور آپ پیش ہوں گے تو کیا آپ یہ کہنے لائق ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر یہ سب کیا، ہم نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیے، ہم نے فلاں نیکی کی، ہم نے فلاں نیکی کی. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پہلے تو کچھ بھی نہیں. اور عبادت جو کہ ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ ہے آپ کا. ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا صلہ بھی اللہ نے دینا ہے. جو انسان دوسروں کے غم میں شریک ہوتا ہے اس کے اپنے غم مٹ جاتے ہیں. مال اور مفلسی دونوں سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. مگر انسانوں کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ انسان ایک دوسرے کے کام آ سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں وسیلہ بن گیا، کرنا اللہ پاک کی ذات نے ہے، لیکن کیا اللہ پاک وسیلے بناتا ہے؟ اللہ پاک رستہ دکھاتا ہے، کسی کے ذریعے بھی ہمیں بتلاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے زکوٰۃ اور صدقات سے مال محفوظ اور پاک ہو جاتا ہے. ہمارے وسائل اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں جو مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا مال صرف کرتے ہیں، اور انہیں ہی زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. لہٰذا میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا کہ جتنا ہو سکے انسانیت کو زندہ رکھیں. زندہ کیسے رکھیں گے؟ کسی انسان کے کام آئے، اپنے مسلمان بھائی کے، اپنی مسلمان بھائی بہن جتنے بھی احباب ہیں، کوئی بھی، ایون کوئی بھی آپ کا فیملی ریلیٹیو جو کہ مصیبت میں ہے، سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے نا. تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں. یہ نہیں کہ جی آپ کا جو گھر کے اندر جو ہے وہ بیچارہ پریشان حال ہے اور آپ باہر لوگوں میں جو ہے نا وہ بانٹتے پھر رہے ہیں. پہلے خود کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، پھر آگے جائیے. تو آج سے یہ طے کر لیجئے کہ زیادہ نہیں، صرف آدھا گھنٹہ آپ نے دینا ہے. اور لازمی انسانیت، میں بار بار ایک چیز عرض کر رہا ہوں، انسانیت کو زندہ رکھیں. تو میرے تمام مسلمان بہن بھائی جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں،
میں نے آپ کو یہ سب بتایا، دکھایا. انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ نہیں تو کچھ لوگوں کو اثر ہوگا. امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس بات کا اثر ہو. کوئی ایک مقصد آپ اپنی زندگی میں پک کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنی لائف کو چینج دیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.